ایک 17 سالہ لڑکی جس کے خواب تھے، وہ پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ جس گھر کو دنیا میں انسان کی سب سے محفوظ جگہ سمجھا جاتا ہے، وہی گھر ایک دن اس کے لیے سب سے خطرناک جگہ بن جائے گا۔ یہ کہانی ہے شفالیہ احمد کی، ایک ایسی نوجوان برطانوی لڑکی جس کی زندگی گھریلو دباؤ، مبینہ تشدد، جبری شادی کے خوف اور خاندانی تنازعات کی درمیان ختم ہو گئی، اور پھر اس کی لاش بھی فوراً نہیں ملی۔ تقریباً 5 ماہ تک ایک سوال ہوا، شفالیہ کہاں ہے؟ اور پھر جب اس کے باقیات ملے تو ایک اور سوال نے جنم لیا، آخر اسے کس نے قتل کیا؟ میں ہوں شہیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک ڈی کوڈ۔ 11 سپتمبر 2003 برطانیہ کے علاقے وارننگٹن شائر میں ایک عام سا دن تھا۔ شفالیہ احمد کی عمر صرف 17 سال تھی۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں خواب دیکھ رہی تھی، لیکن خاندان کے اندر اس کی زندگی پہلے ہی پیچیدہ ہو چکی تھی۔ عدالتی کارروائی میں بعد میں یہ سامنے آیا کہ شفالیہ اپنے والدین کی سخت پابندیوں اور اپنے مستقبل کے حوالے سے خاندانی توقعات سے پریشان تھی۔ اسے خوف تھا کہ اسے پاکستان لے جایا جا سکتا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف شادی کروائی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتی تھی۔ یہ اختلاف وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، اور پھر وہ دن آیا جب شفالیہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ 11 سپتمبر 2003 کو وہ اپنے کام سے واپس گھر پہنچی۔ یہ آخری مرتبہ تھا جب اسے زندہ دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد شفالیہ غائب ہو گئی، لیکن پولیس کو فوراً کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ سوال بعد میں اس کیس کی تفتیش کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ شفالیہ کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کے والدین نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کی سابق استاد کو جب اس کی گمشدگی کے بارے میں تشویش ہوئی تو پولیس تک معاملہ پہنچا۔ اب تفتیش کاروں کے سامنے ایک نوجوان لڑکی کی گمشدگی تھی، لیکن شفالیہ کہاں گئی؟ کیا وہ خود گھر سے چلی گئی تھی؟ کیا وہ کسی دوست کے پاس تھی؟ کیا اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا تھا جس کا کسی کو علم نہیں؟ پولیس کے پاس اس وقت ان سوالات کے مکمل جواب نہیں تھے۔ 5 ماہ بعد فروری 2004 کمریا کے علاقے میں دریائے کینٹ کے قریب ایک لاش کے باقیات ملے۔ جسم بری طرح گل سڑ چکا تھا۔ پولیس کے لیے شناخت آسان نہیں تھی، لیکن ڈی این اے اور دیگر شواہد نے آخرکار تصدیق کر دی۔ یہ شفالیہ احمد تھی، وہ لڑکی جو 5 ماہ پہلے اپنے گھر سے غائب ہوئی تھی۔ اس کی موت نے ایک ایسے کیس کو جنم دیا جو تقریباً ایک دہائی تک برطانوی پولیس اور عدالتوں کے سامنے موجود رہا۔ شفالیہ کے ماضی میں آخر کیا تھا؟ تفتیش کے دوران شفالیہ کی زندگی کے ایسے پہلو سامنے آئے جنہوں نے اس کیس کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اس نے گھر میں مشکلات کے بارے میں مختلف لوگوں سے بات کی تھی۔ اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی خواہش تھی۔ وہ تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن خاندان میں اس کے مستقبل، تعلقات اور شادی کے حوالے سے اختلافات موجود تھے۔ 2003 کے آغاز میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان بھی آ گئی۔ یہاں اس کی شادی کے حوالے سے بات چیت ہو گئی، اور پھر ایک انتہائی خوفناک واقعہ پیش آیا۔ شفالیہ نے بلیچ پی لیا اور اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ اس واقعے کو بعد میں اس کی شدید ذہنی دباؤ اور جبری شادی کے خوف میں عدالت کے سامنے رکھا گیا۔ کیا شفالیہ پہلے ہی مدد مانگ چکی تھی؟ یہ سوال اس کیس کا شاید سب سے دردناک پہلو ہے، کیونکہ شفالیہ کے بارے میں یہ سامنے آیا کہ وہ اپنے حالات سے پریشان تھی۔ اسے خوف تھا کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس نے اپنی آزادی کے بارے میں تشویش ظاہر کی تھی، لیکن آخرکار وہ اپنے ہی گھر میں غائب ہو گئی، اور پھر اس کی لاش دریائے کینٹ کے کنارے ملی۔ کیس میں سب سے بڑا موڑ
سال گزرتے گئے۔ 2008 میں عدالتوں نے اس کی موت کو قتل قرار دیا، لیکن قاتل کون تھا؟ یہ سوال ابھی بھی باقی تھا۔ پولیس کے پاس شواہد تھے، مگر ایسا ثبوت نہیں تھا جو مقدمے کو فیصلہ کن مرحلے تک لے کے جا سکے۔ پھر 2010 میں کیس نے اچانک ایک نیا رخ اختیار کیا۔ شفالیہ کی بہن علیشہ احمد سامنے آئی۔ اس نے پولیس کو ایک ایسا بیان دیا جس نے پورے کیس کی سمت بدل دی۔ علیشہ نے اپنے والدین پر شفالیہ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ یہ بیان پولیس کے لیے انتہائی اہم تھا، اور پھر شفالیہ کے والدین گرفتار کر لیے گئے۔ 2012 میں یہ کیس عدالت تک پہنچا۔ جسٹر کراؤن کورٹ میں مقدمہ شروع ہوا۔ عدالت میں خاندان کے اندرونی حالات، شفالیہ کے ساتھ مبینہ سلوک، جبری شادی کا خوف، اس کی گمشدگی اور اس کی موت کے بارے میں تفصیل سے شواہد پیش کیے گئے، لیکن سب سے اہم گواہ اس کی اپنی بہن تھی۔ علیشہ نے عدالت میں اپنے والدین کے خلاف گواہی دی۔ عدالت کے مطابق اس نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس نے اپنے والدین کو شفالیہ کے قتل کے دوران دیکھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ شفالیہ کو قابو کر کے اس کا دم گھونٹ دیا گیا۔ دفاع نے ان الزامات کو مسترد کیا۔ والدین نے قتل سے انکار کیا۔ مقدمے کے دوران خاندان کے اندر موجود اختلافات اور مختلف بیانات بھی عدالت کے سامنے آئے۔ تقریباً 9 سال بعد اگست 2012 جسٹر کراؤن کورٹ میں فیصلہ سنایا گیا۔ شفالیہ کے والد افتخار احمد اور والدہ فرزانہ احمد کو اپنی بیٹی کے قتل کے مجرم قرار دیا گیا۔ دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے دونوں کے لیے کم از کم 25 سال قید کی مدت مقرر کی۔ ایک ایسا کیس جو 2003 میں شروع ہوا تھا، تقریباً 9 سال بعد عدالت کے فیصلے تک پہنچا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فی الحال کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔